بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جس ملک پر ویلوگ کریں گے وہ ہے شیطانی وسوسے اور ہمارے نیک اعمال۔ حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک متقی اور پرہیزگار شخص حج بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے کے لیے سفر میں چل نکلا۔ وہ متقی اور پرہیزگار شخص کو اتنا شوق اور جنون تھا کہ وہ سفر کے دوران ہر قدم پر 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا اور اگلا قدم پھر اٹھاتا۔ وہ ایسے ہی سفر کرتا جا رہا تھا اور جو سفر کی اسے تکلیفیں ہو رہی تھی، ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ جو سفر تھا وہ اس دوران پیدل یا کسی گدھے گھوڑے پر سفر ہوتا تھا۔ اتنی تکلیف، تھکاوٹ، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تو وہ بڑی خوشی سے وہ تکلیف برداشت کر رہا تھا اور ہر قدم پر 2 نفل ادا کر رہا تھا۔ وہ اتنا متقی پرہیزگار شخص تھا کہ ناظرین وہ ہر قدم پر 2 نفل پڑھتا، چلتا جاتا اور اللہ کا ذکر کرتا جاتا۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی دوران اس کے دل میں ایک خیال گزرا کہ حج بیت اللہ شریف کا جو میں سفر کر رہا ہوں یا نفل ادا کر رہا ہوں، کسی نے نہیں کیا ہوگا، ایسا سفر کسی نے یا عبادت نہیں کی ہوگی۔ یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے اس شخص کے دل میں آیا۔ جب دل میں وسوسہ آیا تو شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو وسوسہ تھا یہ شیطان کی طرف سے تھا، اور اس متقی اور پرہیزگار شخص کو چاہیے تھا کہ وہ استغفر اللہ پڑھتا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا اور اس وسوسے کو دور کرتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ جب اس نے ایسا نہیں کیا تو ندا غیبی آئی کہ اے شخص، بے شک تم نے میری عبادت کا حق ادا کر دیا، مگر تو کوئی خاص نہیں ہے کہ جو میرے لیے کوئی خاص شیا لے کر آ رہا ہے۔ جتنی تو عبادت کر رہا ہے یا نفل ادا کر رہا ہے یا بیت اللہ شریف کی طرف نیک نیتی سے آ رہا ہے، مگر جو شخص دکھی دلوں کو ملاتا ہے وہ تمہاری تمام عبادت سے افضل ہے۔ اس شخص کو ندا غیبی سے آواز آئی کہ جو دکھی دلوں کو خوش کرتا ہے وہ 1000 رکعتوں سے بھی افضل عمل ہے، تمہاری عبادت کچھ بھی نہیں۔ جب اس شخص کو یہ اس کے دل میں خیال گزرا تو اس نے اس وسوسے کو اسی وقت دور کیا اور استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا تو وسوسہ دور ہو گیا اور اس نے توبہ کی کہ یا رب العزت مجھے معاف کیجیے گا، مجھے معاف فرمائیں۔ تو ناظرین، حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ حقائق سعدی میں فرماتے ہیں کہ اس کا جو اصلاحی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے نیک عملوں پر کبھی بھی مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں کہ جو نیکی کا عمل ہے یا ہم نیکی کی طرف ہم جاتے ہیں یہ من جانب اللہ تعالیٰ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ تو ناظرین یہ تھا شیطانی وسوسے اور ہمارے نیک اعمال۔ تو ناظرین کبھی بھی مجھے اور آپ کو کوئی بھی وسوسہ آئے کہ میں نیک عمل کر رہا ہوں یا میرے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ میں خود ہی کوئی مالی طور پر کوئی امیر ہو رہا ہوں، مالدار ہو رہا ہوں یا کوئی عبادت کرتا ہوں تو میں نیک ہو چکا ہوں یا میری کوئی تعریف کرتا ہے، تو ناظرین یہ میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ رب العزت کا کمال ہے، اس رب العزت کی عطا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے پیارے نبی کریم کا صدقہ ہے۔ تو ناظرین نیک جو شخص ہیں، صوفیہ اکرام ہیں، ان کی صحبت مجھے اور آپ کو لینی چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت کے جو علماء حق ہیں وہ میرے وارث ہیں۔ تو جو وارث ہیں ناظرین وہ ہے علماء حق، اور علماء حق جو ہوتے ہیں وہ صوفیہ اکرام ہی ہوتے ہیں، جنہیں ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، جنہوں نے لوگوں کو دین پھیلایا، جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کی، اور پھر ان سے اللہ پاک نے ان کے ذریعے کرامتیں بھی ہوئی۔ کوئی ایسی کرامتیں ہوئی کہ جو عام ذہن مان نہیں سکتا۔ ناظرین کرامتیں وہ ہوتی ہیں، انسانی دماغ ہے وہ یہ سوچ نہ سکے یہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے، اور آخر میں مزید یہ کہوں گا ناظرین مجھے اور آپ کو یہ پہچاننا چاہیے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ ہمارا یہ ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ جیسے میرے آپ کے دادا، والد، ماما، والدہ یا کوئی بھی جیسے دنیا میں آئے، ہمارے دادا آئے دنیا میں، انہوں نے پڑھے لکھے، ہمارے باپ کو انہوں نے پڑھایا لکھوایا، پھر انہوں نے ان کی شادی کر دی، پھر دادا جی دنیا سے چلے گئے، والد آ گئے، والد
ہمیں پڑھایا لکھایا، ہمارے بچے ہو گئے، وہ دنیا سے چلے گئے، پھر ہم نے بھی ایک دن جانا ہے۔ تو ناظرین یہ اللہ پاک کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں نا۔ فائدہ تو یہ ہے کہ میں اور آپ، اللہ کہتا ہے میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اللہ کو پہچاننا کہ ہمارا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا، کیونکہ مسلمان کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے اور آخرت جنت ہے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا، اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے اور آخرت جہنم ہے۔ ناظرین میں آخر میں آپ کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ میں اور آپ دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے نا اس کو پہچانیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا۔ اور اگر ہم اللہ اور اس کو، ناظرین آخر میں مزید یہ بھی بتاؤں، میں اور آپ اکثر عبادت کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، مگر پھر بھی وسوسے ہمارے غلط کاموں کی طرف جاتے۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ ہمارا نفس جو ہے نا، نفس ہمارا وہ پاک نہیں ہوتا۔ وہ پاک اس وقت ہوگا جب کسی نیک صوفی کے پاس، جب نیک اولیاء کرام کے پاس آپ ان کی صحبت لیں گے۔ کیوں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، صوفی کرام فرماتے ہیں، آپ کا نفس اس وقت تک پاک نہیں ہو سکتا جس وقت کسی نیک صوفی کی، نیک اولیاء کرام کی آپ صحبت نہیں لیتے۔ مزید آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ مجھے اور آپ کو پہچان کرنی چاہیے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اور میرا آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے اپنی اور آپ سب کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ تعالی یہی میرا مقصد ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہباز اسلم بٹی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔